عمل مثبت طرز حیات ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق سوچ سمجھ کر ایک لاہے عمل طے کر کے ایک منزل کی طرف بڑھنا، ایک مقصد کی طرف بڑھنا، اپنا گول حاصل کرنا، کسی ڈسٹریکشنز میں یا راستے کی رکاوٹوں یا الجھاؤں میں رکے بغیر ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مقصد اور اپنی منزل کی طرف بڑھنا عمل ہے۔ باشعور افراد، اعلیٰ اور برتر افراد اور قومیں عمل کی زندگی گزارتی ہیں۔ وہ اپنا ایک نصب العین، ایک مقصد یا ایک منزل کا تعین کرتی ہیں اور وہ اس کے مطابق زندگی کی ترجیحات کو مرتب کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کم شعور، کم فہم اور وہ معاشرے جن میں سمجھ بوجھ اور دور رس نتائج کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ محض رد عمل کی زندگی گزارتے ہیں۔ اشتعال میں آ جانا، رد عمل کرنا، ان کی اپنی کوئی واضح منزل یا مقصد نہیں ہوتا۔ ہم سب انسان کی دنیا میں رہتے ہیں، لازماً ہم دوسروں کی باتوں سے، عمل سے، ان کے کاموں سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ہمیں دکھ بھی پہنچتا ہے اور رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو باشعور قومیں ہوتی ہیں، باشعور افراد ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کے اور اعلیٰ ذہنی سطح کے مالک ہوتے ہیں، ان کا رد عمل وہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ حالات کا تجزیہ کر کے حقائق کی روشنی میں اپنا رد عمل ترتیب دیتے ہیں، جبکہ کم فہم معاشرے یا وہ افراد جن کی ذہنی سطح بلند نہیں ہوتی، ان کا رد عمل محض اشتعال انگیز ہو جانا، غصے میں ہو جانا اور جذباتی رد عمل ہوتا ہے، جس میں وہ کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے جذباتی اور اشتعال انگیز رد عمل کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ وقتی اشتعال میں آ کر کسی کو قتل کر دینا یا اس طرح مشتعل ہو کر اپنے آپ کو تکلیف دینا، جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، نعرہ بازی، یہ محض جذبات کی اظہار تو ہے، لیکن اس قسم کے رد عمل سے فرد یا قوم یا معاشرے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم مختلف قوموں کی مثال دیکھیں تو ایک یہودیوں کی مثال دیکھ لیجیے۔ انہیں اپنے ساتھ ناانصافیوں کا، اپنے اوپر مظالم کا بہت گلہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا رد عمل سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس طرح ترتیب دیا کہ اس چھوٹی سی اقلیت نے معاشی، سائنسی، عسکری، سماجی طور پر وہ صلاحیت اور قوت حاصل کر لی کہ آج انہوں نے ہولوکاسٹ کو، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کو، دنیا بھر میں اس کے متعلق بولنا یا اس کے خلاف بولنے کو بھی جرم بنا دیا۔ چائنا کی مثال دیکھ لیجیے، اس کی آزادی کی عمر ہم سے بھی کم ہے، انہوں نے ایک اپنا قومی اور معاشرتی سطح پر لاہے عمل ترتیب دیا معاشی ترقی کرنے کا۔ وہ ہزار اشتعال انگیزیوں، اپنے خلاف سازشوں یا بھڑکانے کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔
انہوں نے اشتعال انگیزی سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے جذباتی رد عمل نہیں دیا، وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ انہوں نے معاشی ترقی اور وہ مقام حاصل کر لیا کہ خود ان کے مخالفین کو UNO میں سلامتی کونسل میں سیٹ بھی دینی پڑی، اور وہ ہانگ کانگ، مکاؤ، تائیوان، جو ان کے سالہ سال کے مسائل تھے، وہ سب خاموشی سے ان کی گود میں آ گرے۔ اگر ہم اپنی قومی تاریخ کو دیکھ لیں، ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر امریکہ کے حملے کی خبر پھیلی، جذباتی رد عمل ہوا، جلاؤ گھیراؤ، اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کو جلا دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک قبائلی عرب قبیلے کی وجہ سے یہ حملہ ہوا تھا، لیکن ملک کو سیاسی بین الاقوامی نقصان کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کے معاشی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بلیس فہمی کے معاملات میں دیکھ لیجیے، بعض یورپین ممالک میں گستاخانہ خاکوں کی بات دیکھ لیجیے۔ ہمارا رد عمل کیا رہا قومی سطح پر؟ جلاؤ گھیراؤ، سڑکیں روک لی گئیں، ایمبولینسز کو جلا دیا گیا، قومی املاک کو تباہ کر دیا گیا، کتنے نوجوان مر گئے، کتنے خاندان اجڑ گئے، اربوں کا نقصان ہوا، کوئی نتیجہ نکلا؟ ہم خاموش ہی رہے۔ فلسطین کے لیے سالہ سال تک جذباتی جلوس اور نعرے کیے، اور آج فلسطین کا مسئلہ جس انداز میں حل کیا جا رہا ہے، ہم سب کو علم ہے۔ باشعور اور سمجھدار قوموں کا رد عمل اور اشتعال انگیز معاشرے، جن کو میچ سٹک یا ماچس کی تیلیوں کی طرح کی سوسائٹی کہا جاتا ہے، کہ وقتی رگڑ کے ساتھ بھڑک اٹھنا اور جلدی خاکستر ہو کر ختم ہو جانا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ معاشرے جو سوچ کر سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنا راہ عمل ترتیب نہیں دیتے، اپنی منزل کا تعین نہیں کرتے، وہ دائرے کا سفر کرتے رہ جاتے، انہیں کوئی منزل نہیں ملتی۔ جب ایک معاشرہ بے ہنگم ہجوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں انفرادی شعور اور فہم ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک بے ہنگم گروہ یا مشتعل ہجوم کی نفسیات ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر، حکومتی سطح پر، اسی طرح نفسیاتی سطح پر کوئی راہ عمل اس طرح ترتیب دیا نہیں گیا کہ ہر بات کے خلاف جو ہمیں ناپسندیدہ ہے، جو ہمارے خلاف ہے، ہمارا رد عمل متوازن ہو، سوچا سمجھا ہو، معاشرے اور ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، اس کے دور رس نتائج ہو، ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ ورنہ یہ لمحوں کی جذباتیت کے بعد صدیوں تک وہ معاشرہ، ملک اور قوم سزا پاتے رہتے ہیں۔ فرد رد عمل کیسے ہونا چاہیے؟ ہم اشتعال انگیز رد عمل کیوں دیتے ہیں؟ یا انفرادی سطح کے اوپر ہم اگر اپنے رد عمل کو متوازن یا صحیح رکھنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ دو مختصر اور انتہائی آسان نفسیاتی طریقوں کی بات کروں گا، میتھڈز بتاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔